اس تعلق سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، کیا عبادت کرے سرکار کیا عبادت کرے اس رات میں خاص طور پہ، تو وہ بھی آئی ہے حدیث پاک میں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک رات میں نے دیکھا سرکار اکیلے ہیں اور مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ کیسا ادا کر رہے ہیں؟ میں نے سوچا کہ سرکار اگر کوئی خاص نفل پڑھ رہے ہیں تو میں بھی سرکار کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ پھر میں دیکھا کہ جو ہے نا یا خاص پڑھے یا کوئی ایک نماز سرکار پہ فرض کی گئی پتہ نہیں ہے، تو میں دیکھتا رہا سرکار کو بس بیٹھ کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت 2 رکعت نہیں، 1 سلام سے 14 رکعت نفل ادا فرمائے۔ کتنے ادا فرمائے؟ 14 رکعت نفل ادا فرمائے۔ اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 14 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد قل ھو اللہ احد کا سورہ 14 مرتبہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس 14 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد آیت الکرسی 1 بار، اور اس کے بعد سورہ توبہ 11واں پارہ اس کی آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ آیت کو 1 بار پڑھا۔ یہ پڑھنے کے بعد سرکار دعا کر کے پلٹے تو مجھے پایا۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کون سی نماز پڑھی؟ تو حضور نے فرمایا اے علی یہ آج 15 شعبان کی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، تو میں یہ رات کے فضیلت کے پیش نظر یہ نماز کو ادا کیا ہوں جو تم نے دیکھا ہے۔ اے علی اگر یہ نماز تم پڑھو تو جانتے ہو اس کا ثواب کیا ہے، اور تم یہ نماز مجھ سے سیکھ لو اور دوسروں کو سکھا دو بولے سرکار۔ اور یہ نماز کی فضیلت یہ جو یہ عمل کرے گا 15 شعبان کی رات، اللہ اس کو 20 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا اور 20 سال کے نفل روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص 15 شعبان کی رات یہ نماز پڑھ کے صبح کو روزہ رکھے گا تو اور 2 سال کے ایکسٹرا نفل روزے رکھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث جو سنائی نا شعب الایمان میں کتاب الصوم کے تحت حدیث نمبر 3683 ہے، امام بیہقی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ رات کو نفل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب وہ جو 14 رکعت نفل ہے یہ ضعیف حدیث ہے، پہلے ہی بتا دے رہا ہوں، ضعیف حدیث سے نفل عمل ثابت ہوتا اور اس پہ عمل کرنا کیا ہے آپ کے لیے باعث ثواب رہتا۔ تو یہ ضعیف حدیث ہے اور اس کو سرکار نے پڑھا ہے یہ نماز۔ تو اب علماء بیان کرتے ہیں کہ 14 رکعت نفل جو ہے وہ آپ 1 سلام سے بھی پڑھ سکتے یا 7 سلام سے بھی پڑھ سکتے۔ 7 سلام مطلب 2 رکعت پہ 1 سلام پھرتے جانا، تشہد درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کے، ایسا ہی کیا ہے 14 رکعت ادا کرنا، درمیان میں بات نہیں کرنا، پیشاب وغیرہ کے لیے نہیں جانا، پہلے ہی فارغ ہو کے سکون کے ساتھ یہ 14 رکعت ادا کرنا نفل۔ اب کسی کو اگر گھٹنوں میں پیروں میں درد ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، صحت مند آدمی کھڑے ہو کر پڑھے تو زیادہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ ہم نماز کے بعد یہ پڑھ لینا ہے کہ 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 صورتیں 14 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ توبہ کی آخری آیت سے 1 آیت اوپر کی 128 آیت نمبر سورہ توبہ کی، وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ آیت شریفہ کو 1 مرتبہ پڑھ لینا، تو 20 مقبول حج 20 سال کے نفل روزوں کا ثواب ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو سرکار کے عبادت سے ثابت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ والی حدیث ابھی سماعت کیے جس میں سرکار نے فرمایا کہ قبرستان میں جنت البقیع میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں مرحومین کی مغفرت کی دعا کرے، تو دونوں سنت سے ثابت ہے سرکار کی، یہ 14 رکعت نفل پڑھنا اور رات کو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا۔ تو یہ معمولات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ثواب کا عمل کے اعتبار سے فرض واجب نہیں ہے، نفل ہے، نفل اور مستحب، کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین سلف صالحین سے بعد نماز مغرب اور بعد نماز عصر کچھ وظائف منقول ہے، جیسا کہ عصر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آج عصر کی نماز کے بعد
40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر بڑے حادثات، خطرناک بیماریوں اور خطرناک بلاؤں سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ یہ بزرگان دین سے منقول ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعد نماز مغرب 6 رکعت نفل 2 رکعت پڑھ کر کے جو ہے نا پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب یہاں بھی مسجد کچیان میں بھی اور ہاشمی مسجد اور دیگر مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ اہتمام رہے گا۔ تو آپ کیا ہے بعد نماز مغرب وہ 6 رکعت کیسا پڑھنا ہے، کس نیت سے پڑھنا ہے، پورے طریقے کے ساتھ میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی۔ اب یہ مغرب کے بعد کا عمل ہے، یہ بھی بزرگان دین سے ثابت ہے، کوئی حدیث پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ عشاء کی نماز مسجد رحمانیہ میں 9:45 بجے ہے، تو بعد نماز عشاء کچھ بھی ذکر کر سکتے، آپ ذکر کی محفل سجا لے سکتے۔ اب سب جب اجتماعی طور پر حاضر ہو گئے تو اجتماعی ذکر کی محفل کر لے سکتے، درود کا دستر پڑھ لے سکتے۔ تلاوت قرآن اگر کرنا چاہ رہے آپ تو سورہ یاسین پڑھ سکتے، سورہ دخان کی خاص طور پہ تلاوت اس رات میں کرنا چاہیے، سورہ سجدہ، سورہ ملک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ سورہ سجدہ، سورہ ملک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بھی تلاوت کیا کرتے تھے، تو کم از کم جو ہے آج رات تلاوت کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو سال بھر کیا زندگی بھر کا معمول ہو جائے گا اس رات کی برکت سے۔ تو سورہ سجدہ، سورہ ملک یہ آدمی کو عذاب قبر سے بچا لیتی ہے بولے سرکار۔ سورہ واقعہ بعد نماز مغرب پڑھنا سرکار کی سنت ہے، روزانہ کی بات بتا رہا ہوں میں۔ تو سورہ واقعہ پڑھنے سے روزی میں ترقی اور برکت ہوتی فرمائے سرکار۔ تو ان صورتوں کو پڑھ لیں سنت سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے آپ کو یہ سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے زندگی بھر بھی عمل کی توفیق دے سکتا ہے، یہ اس کے فضل پر منحصر ہے۔ اب اس کے بعد میں کیا کریں؟ صدقہ خیرات کریں غریبوں فقیروں کو، اور رات میں جو ہے نا قبرستان اپنے مرحومین کے قبروں کی زیارت کے لیے جائیں۔ یہ اعمال احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ اسے وروں میں جو صورتیں پڑھنے کا بتایا میں ابھی، اور جو ہے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور صدقہ خیرات وغیرہ کرنا، یہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔